सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैखानिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले हुजूर जब गुफ्तगू करते थे तो बहुत ठहर ठहर कर करते थे। अल्लाह के हबीब के अंदाज़ गुफ्तगू ये थी, अगर कोई गिनना चाहे तो गिन सके, कोई याद करना चाहे तो याद कर सके। आका का अंदाज़ गुफ्तगू ये था। हुजूर ने पूरी जिंदगी कभी किसी को डांटा नहीं। हुजूर अलैहि सलाम ने कभी पूरी जिंदगी किसी को डांटा नहीं। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा कहती है, न कभी गुलामों को डांटा, न कभी अज़वाज को डांटा, बल्कि एक मर्तबा ऐसा हुआ, अल्लाह अकबर, एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को उसकी माँ ने कहा, बेटा ले जा अंगूर रसूलुल्लाह को दे आ। बच्चों की आदत होती है और वो फिर रास्ते से जाते हैं तो कभी कभी एक आध खा लेते हैं। बच्चे ने एक खाया, अंगूर की मिठास यूं लगी कि दूसरा भी, फिर तीसरा भी, फिर चौथा भी। रास्ता दूर था, सारे अंगूर खा गए और जो बच्चा उसको फेंक दिया। इधर ही किस्सा तमाम हो गया। वो खातून मिली, हुजूर तोहफा मिल गया। सरकार ने फरमाया नहीं, कहा कि मैंने बच्चे से भेजा था, दिया नहीं हुजूर को। उन्होंने कहा मैं तो रास्ते में खा गया। आका अलैहिस्सलातु व ने मुस्कुरा के कहा, ओ धोखेबाज, ओ धोखेबाज, कुर्बान जाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू करते हमेशा लबों पे मुस्कुराहट रहती। जब भी किसी से गुफ्तगू की, कभी चेहरा फेर कर गुफ्तगू नहीं की। कुछ मगरूरों का अंदाज होता है, देखते किधर है बात किधर करते हैं और उसमें अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। नहीं, हुजूर की सुन्नत करीमा ये है, जिससे बात करो उसकी तरफ देखो। और हुजूर अलैहिस्सलाम कभी गर्दन मोड़ करके किसी से गुफ्तगू नहीं करते थे। अगर किसी से गुफ्तगू करते तो मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जे होते और उससे बात करते। और बात करने का अंदाज ये था, कभी कभी किसी बात को 3-3 मरतबा दोहराते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और गुफ्तगू में कभी भी मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ऐसी बात न की कि किसी का दिल दुखे। कभी हुजूर से किसी की शिकायत की जाती, या रसूल अल्लाह फला शख्स शराब पीता है, फला शख्स ज़िना करता है। अब वो शख्स जब महफिल में आता, हुजूर उससे नहीं कहते कि तूने शराब क्यों पी, तूने ये गलती क्यों की, बल्कि अब अंदाज ये होता, चूंकि वो मुजरिम आया है, चोर हाकिम से छुपा करते हैं। मेरे इमाम कहते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं, या उसके खिलाफ तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में जब मुजरिम आता, तब दूसरी तरफ किसी को मुखातिब होकर कहते, उस कौम का क्या हाल होगा जिस कौम में ऐसे गुनाह करने वाले लोग मौजूद है। बंदा समझ जाता कि किसके लिए बात कही जा रही है और वो अपनी इस्लाह कर लेते। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब गुफ्तगू करते तो गुफ्तगू करने में कुछ अंदाज होता। अब जरा उस पे तवज्जो करें। कभी कभी गुफ्तगू करते करते आप भी कभी ऐसा करते हैं, लेकिन सुन्नत समझ के करेंगे तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। कभी कभी हुजूर क्या करते थे, अपने होठों को दांतों तले दबा लेते और मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाते थे। वो लोग हम ये करते हैं ना कभी कभी, लेकिन अब आपने अभी तक सुन्नत समझ के नहीं किया। यूं दांत को, अल्लाह अकबर, हमारे दांत की हैसियत क्या है। वो दंदाने मुबारक उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है, हुजूर जब मुस्कुराते तो दांतों से नूर की शुआएं निकलती थी। काश के लोग हुजूर की कद्र करते, हुजूर की अजमत बयान करते। अल्लाह कितना जुल्म किया लोगों ने अपने नबी पर, कलमा पढ़ के भी नबी पे जुल्म हुआ। कैसे वो दंदान शरीफ थे। उम्मुल मोमिनीन कहती है कि नूर की शुआएं निकलती। खुद बयान किया है, एक मर्तबा में कपड़े सी रही थी, चिराग बुझ गया, सुई हाथ से गिरी और गुम हो गई। मैं तलाश करने लगी, ऐसे में आमिना का लाल आया, दरवाजे पे खड़े होकर मुस्कुराया। जय वो दंदान से रोशनी फूटी तो मैंने अपनी गुमशुदा सुई को उठा लिया। हदीस के ये अल्फाज बहुत बामाना है कि मैंने उठा लिया, ये नहीं कहा कि मैंने ढूंढ लिया, कहा उठा लिया। आप जब लाइट जलाते हैं तो भी सुई ढूंढना पड़ती है, इतना उजाला होता है, लेकिन इतनी रोशनी हो जाए कि फौरन नजर पड़ जाए और उठा ले। इतनी रोशनी निकली कि उठा लिया। इमाम कहते हैं सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे। शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। तो दंदाने मुबारक होठों को यूं दबाते और मुस्कुरा करके गर्दन हिलाते। और कभी कभी जब ताज्जुब करते तो बात करते करते यूं हथेली पलट देते। आप भी करते, ये कैसे हो गया, आप भी करते, कैसे हो गया। लेकिन सुन्नत समझ कर नहीं करते थे ना, सुन्नत समझ कर नहीं करते थे इसलिए। लेकिन अगर आज के बाद ताज्जुब की हालत में गई कैसे हो गया, तो कुर्बान जाए, ताज्जुब पर की कैफियत में कहते कैसे हो गया। फिर कभी कभी कोई बात करते करते कभी हाथ जमीन पर भी मारते। क्या मासूम अदाएं हैं,
بات کرنے کی ادا کیا ہے؟ کبھی کبھی بات کرتے کرتے زمین پہ ہاتھ بھی مارتے، اور کبھی کبھی بات کرتے کرتے اپنے رانوں پر بھی ہاتھ مارتے۔ حضور سید کونین یہ معصوم ادائیں ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر، بات کرتے کرتے کبھی ٹیک لگا کر بات کر رہے ہوتے، لیکن جب کسی بات کی طرف توجہ زیادہ دلانی ہوتی، صحابہ تو ہر بات توجہ سے سنتے تھے، زیادہ توجہ دلانی ہوتی، پھر ٹیک چھوڑ کر کے بیٹھ جاتے۔ جب حضور علیہ السلام ٹیک چھوڑ کر بیٹھ جاتے، صحابہ سمجھتے اب جو قیمتی ہو رہی تھی نا، اب قیمتی میں قیمتی ہوگی، پھر وہ بالکل الرٹ ہو جاتے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ چند کبیرہ گناہ ہے جس کا کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ پھر فرمایا جو زنا کرے گا یہ کبیرہ گناہ جہنم میں جائے گا، جو شراب پیے گا کبیرہ گناہ جہنم میں جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا کبیرہ گناہ جہنم میں جائے گا۔ اس طرح گناتے گناتے پھر اللہ کے حبیب ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ٹیک چھوڑ دیا۔ ٹیک چھوڑنے کے بعد فرمایا آئے کریم نے جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا ٹیک چھوڑ کے۔ اس طریقے کی بہت ساری روایت ہے۔ اور ایک خاص بات توجہ فرمائیں، حضور علیہ السلام جب گفتگو کرتے تو گفتگو میں اکثر ایسے الفاظ کا تعین کرتے، انتخاب کرتے کہ الفاظ مختصر ہو اور اس کے معنی بہت زیادہ، الفاظ مختصر اور معنی بہت زیادہ ہو۔ یہ مثال کے طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ابھی سے ایک حدیث کی تشریح کرتے رہیے، کتنے مختصر الفاظ ہیں، مومن مومن کا آئینہ، المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک مقام پہ فرمایا ساقی قوم، ساقی قوم آخری میں پیتا ہے۔ لوگوں نے تشریح کرتے ہوئے اتنا کہا مطلب جو لوگوں کو پلانے والا ہے وہ آخری میں پیے، لیکن اس کی تشریح بہت کی گئی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو قوم کا بڑا ہو، مقتدا ہو، وہ ہمیشہ پہلے قوم کا بھلا چاہے پھر اپنا بھلا چاہے۔ اس طریقے کی بہت ساری باتیں حضور علیہ السلام کی۔ اور حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے جب حضور علیہ السلام گفتگو کرتے نا تو گفتگو کے اندر اتنی چاشنی تھی، اتنی مٹھاس تھی کہ جو گفتگو سنتا وہ ڈھیر ہو جاتا، سنتا ہی چلا جاتا۔ بس ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس کا اعتراف حضور کے دشمنوں کو بھی تھا کہ جو ان کی بات سنے گا وہ انہی کا ہو کر رہ جائے گا۔ بس بہت شارٹ میں ایک مختصر بات، ایک شام کا وقت ہے، شام کے ٹائم میں اللہ کے رسول ایک مکے کے بازار سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے اس عورت کے پاس پہنچے اور پہنچ کر فرمایا مائی انتظار کس کا ہے؟ بڑھیا نے کہا بیوہ ہوں اور یہاں اپنا پیٹ خود پالنے کے لیے یہاں بازار میں تجارت کرنے آتی ہوں اور سودا بیچ کر جاتی ہوں، اسی سے پیٹ پالتی ہوں۔ آج دھندا نہیں ہوا، اب چونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کوئی مزدور میرا سامان اٹھائے اور اتنی طاقت نہیں کہ میں خود یہ سامان اٹھا کے لے جاؤں۔ حضور نے کہا مائی کوئی بات نہیں، وہ سامان اٹھایا کندھوں پہ رکھ دیا۔ آپ مجھے بتائیں اگر آج کسی کو چھوٹی سی ڈگری مل جائے وہ اپنے باپ کو اٹھ کے پانی نہیں دیتا، بڑھیا کا سامان بازار سے حضور اٹھاتے ہیں، کندھوں پہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ مختصر یہ کہ اس کے گھر پہ رکھ دیا، رکھنے کے بعد کہا اچھا مائی میں چلوں، کیونکہ حضور کی گفتگو اتنی من موہنی تھی۔ اللہ اکبر، میں نے کل بتایا نا آپ کو، جس کی گفتگو سننے کے لیے خدا خود مشتاق ہو، خدا خود وہ کیسی باتیں کرتے ہوں گے۔ یہ جو قل ہے نا قرآن میں، قل 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 کہہ کے اپنی بات بھی لفظ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ جب کہتا ہے نا قل محبوب آپ فرما دے، خدا کو قل سے اتنا پیار ہے، اسی لیے ہم سنیوں نے بھی قل سے اتنا پیار کیا کہ ہمارے ہر محفل جو بزرگوں کے عرس کے حوالے سے ہوتی ہے وہ ہمیشہ قل پر ہی ختم ہوتی ہے۔ لوگ اپنی بات پہ ختم کرتے ہیں، ہم نبی کی بات پہ قل آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ قل کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے قل آپ فرما دیجئے۔ کیسی پیاری، کیسی من بھاتی وہ جو ہے وہ باتیں ہوتی ہوگی، سبحان اللہ۔ تو کہا اچھا مائی میں چلوں، بڑھیا نے کہا رکو، آپ کو دیکھ کر پیار آ گیا ہے
اور میرے پاس پیسے نہیں ہے مزدوری دینے کا، مائی میں مزدور بھی نہیں ہوں، میں مزدور نہیں ہوں۔ تو کہا اچھا کچھ سن لے میری طرف سے، میری بات سن لے، آپ بہت سادی طبیعت کے آدمی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کچھ نصیحت کرنا چاہتی۔ کہا بولیے۔ کہا کہ اس مکے میں ایک شخص ہے، اس کا نام محمد ہے اور عبد المطلب کا پوتا ہے، نئے دین کا اعلان کیا، ہمارے مذہب کو برا کہتا ہے۔ دیکھو ہمیشہ سے باطل نے یہی واویلا کیا، ہمارے مذہب کو برا کہتا ہے، حق بولو تو ان کو لگتا ہے ہمارے مذہب کو برا کہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد یہی ہے۔ بہرحال کا ہمارے مذہب کو برا کہتا ہے، اس لیے اور اس کی زبان میں، اب یہ جو جملے کہہ رہا ہوں نا، یہ بات اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ کو نصیحت کرتی ہوں کبھی اس کے قریب نہیں جانا، اگر آپ بھی اس کے قریب جائیں گے تو اسی کے ہو کے رہ جائیں گے۔ بس یہی قیمتی نصیحت کرنی تھی آپ کو۔ بتائیں اگر آپ کسی پہ احسان کریں اور جواب میں یہ بات ہو تو پھر آپ کتنی 30 مار کھائی کریں گے وہاں، لیکن قربان جائیں میرے نبی کی عظمت پر انداز گفتگو تو دیکھیں، الفاظ دیکھیں، حضور کا انداز دیکھیں، قربان میں اپنے آقا پر، ان کے انداز گفتگو پر۔ جب بڑھیا نے کہا نا کہ اس کے قریب بھی مت جانا، اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے، جو جاتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ حضور نے مسکرا کے کہا مائی جس محمد کی مخالفت تم کر رہی ہو، اگر میں یہ کہہ دوں، انداز دیکھیں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ وہ محمد میں ہی ہوں تو تب تم کیا کرو گی، رد عمل کیا ہوگا؟ اس بڑھیا نے کہا جس محمد کی مخالفت میں نے کی ہے اگر وہ تم ہی ہو تو پھر میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ حضور کا انداز گفتگو تھا۔ آئیے ہم بھی اختتام کر رہا ہوں، اچھا انداز کریں بات کرنے کا۔ ماں باپ کو صحیح منہ نہیں دیتے، جس ماں نے پالا باپ نے پالا نا، اس کو بڑھیا اور بڈھا کہتے ہو نا، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ جتنا ادب میں آگے بڑھو گے اتنا نصیبہ چمکے گا۔ با ادب بنو با نصیب بنو گے، بڑوں سے بات کرو اچھے سے۔ آج کل میں چھوٹے چھوٹے چھوکروں کو دیکھتا ہوں، اپنے باپ کی عمر کے آدمی سے کیا بے کیا کر رہا ہے، یہ حال ہے۔ اور مالیگاؤں کی تہذیب تو بدنام کر دیے لوگوں نے، بڑے چھوٹوں کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ بائک چلا رہے ہیں آپس میں جھگڑا کریں گے، عمر بھی نہیں دیکھتے، عمر بھی نہیں دیکھتے، لڑنے لگتے ہیں۔ بڑے چھوٹوں کا ادب سیکھو، بات کرنے کا طریقہ سیکھو، اور یاد رکھیں بات جتنے اچھے لب و لہجے میں کرو گے آپ کی بات اتنی مانی جائے گی۔ اس لیے میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، حضور کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت یہ ہے، جب بات کرو تو اچھی کرو۔ قرآن اس کو کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ جب گفتگو کرو تو سیدھی سیدھی گفتگو کرو۔